بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کو بیعت کے 22 برس بعد بعمر 33 سال خلافت ملی۔ اسی سال براہ راست کلیر کی ولایت پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے وصال تک ولایت کلیر کا انتظام سنبھالا اور سلسلہ کی تبلیغ فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ کلیر پہنچتے ہی عبادت اور فیض رسانی میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں وصال بھی فیض اسی طرح جاری رہا جسی طرح حیات میں تھا۔ اہل ہنوز کی روایت کے مطابق کشفی تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 282 عیسوی میں دہلی کے راجہ کرم پال نے اس نواح میں ایک شہر بسایا تھا جس کا نام ہروار گڑھی پگ رکھا تھا، یعنی خدا کی گڑھی کا راستہ۔ اسی راجہ کے لڑکے بکرم پال نے وہاں عالی شان مندر بنا کر سونے چاندی کی مورتیاں نصب کروا دی اور نگرانی کے لیے مہنتوں کی گدی قائم کی، اور کمیٹی ہردوار میں ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ عرصہ کے بعد اس شہر کی حفاظت کے لیے جنوب میں کچھ فاصلہ پر بکرم پال کے صاحبزادے راجہ کرم پال نے یہاں قلعہ تعمیر کیا تھا جو کلیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے اس قلعہ کو کب فتح کیا تھا۔ ماسٹر مراد سمن قادری صابری کی رائے یہ ہے کہ جگال جاتے ہوئے بختیار خلجی نے 597 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر اس کی تردید تاریخ کے علاوہ اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی دمشقی کو کلیر کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی سال مسلمانوں نے کلیر پر حملہ کیا تھا اور امام علی دمشقی اسی جنگ میں شہادت ہوئی تھی، مگر مذکور نہیں کہ فتح بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ اور کوئل کی تسخیر کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ اسی سال وہ اس کے انتظام و انصرام میں مشغول رہا اور کسی طرف فوج کشی نہیں کی۔ محمد غوری نے 590 ہجری میں راجہ جے پال کو شکست دے کر بنارس کو فتح کیا تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ فتح کنوج سے پہلے محمد غوری کے آخر میں کلیر کی تسخیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کلیر شریف قلعہ تھا۔ ہردوار کے خلوت نشین جاتری ممکن ہے کہ قلعہ کے ارد گرد قیام کرنے لگے ہوں، اور رشیوں اور میسنیوں نے بھی استحسان بنا لیے ہوں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہنوز سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کشفی روایت کے مطابق یہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے، اور یہاں بہت بڑی مسجد تھی جس میں سونے چاندی کے ظروف غسل کے لیے اور وضو خانے بھی تھے۔ تذکرہ جات صابری میں مخدوم پاک کی عبادت کے لیے لکھا گیا ہے، ہم وقت مستغرق رہتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کلیر میں ان کی کرامات اور فیض رسانیوں کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ حاکم شہر مسمی دوان کی بکری گم ہو گئی تو استسفار کرنے پر حضرت کی توجہ سے بکری کے گوشت کی ہر بوٹی نے با آواز بلند بتایا کہ میں فلاں شخص کے پیٹ میں ہوں۔ دموام میں معتقد ہو جاتا، مگر قاضی نے یہ کہا کہ یہ عجیب طلسم ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے عوام کے علاوہ 500 پالکی سوار علماء عمرہ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے اور اپنی ولایت اور امامت کا واز فرمایا کرتے۔ یہ بات عمرہ علماء کو ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا ایک جمعہ کو انہیں صف اول سے اٹھا کر باہر کی آخری صف میں دھکیل دیا گیا۔ اس پر حضرت نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی اس سجدہ کر۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام نمازی دب کر مر گئے۔ اس کے بعد مزید فیض یہ پہنچا کہ طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، اور 6 سال کے استغراق کے بعد کلیر کے گرد 1200 کوس تک آگ لگا دی گئی۔ یہ جملہ فیوز و کرامات گویا باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے گئے تھے، مگر تہ دستان قسمت راچا سوز و گداز مرشد کامل جب سب کچھ بھسم ہو گیا تو سوختہ زمین ہی خود ہی تنہا بقیہ عمر گزاری۔ البتہ کچھ ہمسایہ رہ گئے تھے، اور عرصہ کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لے آئے تھے۔ اب وہ فیض
بھی منزلہ نوادر ہے جو بعد میں وصال جاری ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ مزار پر برق جلال تڑپنے لگی تھی جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مجاور بھی بچا بچا کر خود کو دور جا بسے تھے، گویا یہ برق دورباش کا مظاہرہ یوں کرتے تھی کہ کسی کو جلال سے نقصان نہ پہنچے، لیکن شیر اور درندوں کو اجازت تھی کہ اپنی دموں سے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتفاقیہ اس برق جلال نے ایک سنیاسی کو مزار پر حاضری کی دعوت دے دی۔ اس نے قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے مزار میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر سر ڈال کر دیکھنا چاہا، اس کا سر پھنس گیا، اس کا دم نکل گیا۔ رات کو خواب میں مجاوروں کو حکم دیا اس کتے کو نکال کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور مزار کی مرمت بھی کر دی گئی۔ اب برق جلال اور شیروں کی نگرانی کو ناکافی سمجھ کر مجاوروں کو یہاں رہنے کے لیے بلا لیا گیا۔ مشہور ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جلالی تھے، ان کے جلال کے نقشے مختلف آتشی رنگوں میں کھینچے گئے تھے، اس لیے ان کے تصور سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ ان کی جلالی داستانوں کے بیان کرنے والے معاندین نہیں بلکہ صاحب علم، فضل اور تذکرہ نگار ہیں۔ اقتباس الانوار کے مصنف قطب وقت مولانا اکرام اللہ شاہ براسوی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، انہی کے نقش قدم پر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تھے، اسی وجہ سے ان میں جلالی شان پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کی تھی، ان کی شبیہ مبارک سے روب ٹپکتا تھا، مگر ان کی پوری زندگی عجز صبر سے بھری ہوئی ہے۔ فرعون کی دشمنی اور قوم کی نافرمانیوں اور گستاخیوں پر انہوں نے جلال کا اظہار کبھی نہیں فرمایا تھا۔ کپتی و اسرائیلی میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کپتی کے تھپڑ مار دیا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا، اس پر انہیں بے حد ندامت ہوئی اور سزا سے بچنے کے لیے مدائن چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ چلہ پورا کر کے جب تورات کے الواح کے کوہ طور سے لے آئے تو پوری قوم سامری کے پچھڑے کے پرستش کرنے لگی۔ یہ صدمہ کی بات ہی تھی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون پر برس پڑے، تم نے قوم کو گمراہ کیسے ہونے دیا اور کیوں نہیں ہدایت کی؟ لیکن ان سے حقیقت معلوم کے بعد غصہ جاتا رہا اور سامری سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کی شیطنیت کی وجہ پوچھی۔ یہ دونوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو عرصہ تک کھانا کھانے کی وجہ سے صابر کا خطاب عطا ہوا تھا، مگر جب کلیر آئے تو وہاں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے جلال کا ذکر کیا گیا۔ اہل عقیدت براہ کرم فرمائیں کہ صبر و جلال یکجا ہو نہیں سکتا، اگر انہیں مجمع ہو سکتے ہیں تو یہ کرامتیں جو جلالی لکھی گئی ہیں مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی توہین ہیں۔ کلیری اگر غضب نازل ہوا تو وہ من جانب اللہ تھا، مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا اس جلال سے کوئی تعلق نہیں۔ اندرونی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخدوم پاک کو جلال سے متصف و متہم کرنے والے جلال کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ جلال کے اقسام ہوتے ہیں، ایک جاہلانہ جلال ہوتا ہے، ایک مہذب باشعور جلال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن اور بہنوئی کو تلاوت قرآن پاک سن کر بری طرح خبر لی۔ اس غصہ میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، روئے انوار کا ملاحظہ کرتے ہی ان کا جاہلانہ جلال مہذب جلال میں بدل گیا، کلمہ پڑھتے ہی بن پڑے اور ان کے مہذب جلال نے خانہ کعبہ میں اذان دلوائی اور اعلانیہ باجماعت نماز پڑھوائی۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے جلال کو قہر و غضب سمجھنے والے نہ جلال کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے بزرگی کے مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ روحی فدا حضرت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس کے صالح ہونے سے سارا جسم صالح ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عضو دل ہے، مطلب یہ کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی جسم ہوگا۔ دل اور جسم کی نورانیت
روح کی تقویت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ روح کو فنا نہیں، موت صرف جسم کو آیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خاک اور روح سے مرکب ہے، مر جانے والے نورانی جسم کا مدفن بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے، لہذا صالحین کے کرب و جوار میں دفن ہونے والوں کو ان کی نورانیت سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ گویا مرحوم اہل اللہ کے جسم و روح دونوں فیض و رساں ہیں۔ شہیدوں اور ولیوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں دربار الہی سے روزی ملا کرتی ہے، ان کا جسم سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انوار الہی مثل صورت آفتاب و مہتاب کائنات کے ذرے ذرے پر ذو فگن ہے، لیکن آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انوار الہی کے ملاحظہ کے لیے ایک اینک کی ضرورت ہے، ان کی دید بغیر توسط کے ممکن نہیں۔ حضور قلب کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام سے سب سے بہتر اور سہل الحصول ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، حج، جہاد کی تعلیم ہے، اور طریقت میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر و فکر کی تاکید کی گئی ہے، اور ذکر و فکر ہی ہے کہ حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سب سلسلے اور طریقے تصور شیخ کے قائل ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باوجود علم و فضل کے مولانا اشرف علی تھانوی نے قصص الاکابر کے لکھ دیا ہے کہ چشتیوں میں تصور شیخ نہیں ہے۔ ان کے برخلاف مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 390 میں لکھا ہے کہ 3 سال کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ قلب میں رہا، اور میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور قلب کی تکمیل محض نظر، فکر اور گمان سے ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ کشف و شہود سے، یقین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے خلوص محبت یعنی للہت اصل شے ہے۔ شریعت و طریقت دونوں میں حضور قلب کی تعلیم ہے، مگر دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اسلام نیت کی درستگی کو ضروری سمجھتا ہے اور قول و عمل میں یکسانیت چاہتا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے، اور صحیح علم دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ صالح دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی راضی بہ رضا ہو۔ صحیح مقصد کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ طریقت کے جملہ سلسلوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معرفت الہی، لیکن مختلف طبقوں کی وجہ سے حصول مقصد کے طور طریقے میں خفیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سلسلہ چشتیہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ان کا اندازہ تعلیم چشتیہ کے معمولات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم درسی نہیں۔ حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نفس کی مخالفت چشتیوں میں ہے، عبادت کی جان ہے، اور عام رسم و راہ پھنسے رہنا ان کے یہاں کفر ہے۔ چشتی نفس کو صنم اکبر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصول قرآن پاک سے اخذ کیا ہے۔ چشتی مجاہدات کے ذریعے تصفیہ و تزکیہ کر کے دماغ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ ان نقوش کو صفات و ملکات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ تصفیہ میں شیخ کی توجہ کے علاوہ 2 وظائف بھی ہوتے ہیں، مگر اصل تکمیل محبت بھری آہ و سوز سے ہوتی ہے۔ محبت ہی عزا کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد خدا کی معرفت کا شعور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ چشتی محبت ہی کی خاطر نفس کی مخالفت کر کے اسے مہذب بنا لیتے ہیں۔ تہذیب نفس محبت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے سب کے ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق سے برتا جائے۔ ہر شے نیک و بد پہلو رکھتی ہے۔ نیک تو نیک ہی ہوتا ہے، مگر بد کو نیک بنا لینا کمال بندگی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صحبت ماباش و صحبت تو باشیم، بد کو نیک بنانے کی صحیح بہترین صورت ہے۔ اس سے اتحاد بڑھتا ہے اور توحید کی بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چشتی نفس کی مخالفت کر کے صبر و رضا کو عادی کیا جاتا ہے، اور ان کی نشانی ہے
چشتیوں میں محبت و ہم نشینی کے ساتھ اتباع و تقلید ضروری ہے، لیکن وہ ارباب ظن تخمین کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تجدید کے وہ معترف ہیں مگر تاسیس کے قائل نہیں ہیں۔ حق یہی ہے کہ پرانی عمارت کو ڈھا کر از سر نو عمارت بنانا طول عمل ہے اور اسراف بھی ہے۔ پرانی عمارت کو مفید و کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرورت ترمیم کر دینے کو تجدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑی تو مذہب میں بھی تحریف ہوئی، اخلاق بگڑنے لگے اور فرعونیت شروع ہوئی اور طبیعتیں ذلت پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی، تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رفاع عام کے لیے جذبہ سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب سالک کے درجے میں خلافت عطا فرمائی اور حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو سالک کامل اور رئیس فقیر کا مرتبہ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ گویا اس طرح سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں ہو گئیں۔ اصل یہ ہے کہ اس زمانہ کو کمزور طبیعتیں جذبہ و سلوک دونوں کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا ہے کہ انہیں خوبی سے سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ وصال سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف نوعیتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علم سینیا من بشیخ نظام البدیانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ دل سینہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا علم دل خفی در خفی ہوا۔ اس لیے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا نمونہ آپ ہیں، عنایت ہیں، عناصر ہیں۔ جو مرتبہ بادیہ ہوا ہے وہی درجہ روحانیت میں اول ہے۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیم از دل کی طرح ہے، وہ ظاہر ہے بے نیاز ہے مگر اس کا سلسلہ آب و تاب سے چلا جا رہا ہے۔ یہی حقیقت لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اس حیرت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے وجود تک کے منکر ہو چکے ہیں۔ معتقدین نے معاندین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر وہ اپنے انکار سے انکار نہیں کرتے۔ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا ثبوت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرجہ بالا سینہ دل والے ارشاد میں موجود ہے، یعنی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پورا نام بتا دیا ہے تاکہ ان کا انطباق کسی اور پر نہ کیا جا سکتے۔ حضرت سلطان المشائخ کی تعلیم اور ان کے سلسلہ کی تبلیغ جس طرح ہوئی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کہ تبلیغ قلبی ہونے کی وجہ سے چشم ظاہر سے اوجھل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر میں گوشائے ازلیت میں بٹھا دیے گئے تھے اور 21 سال بعد ان کو خلافت دی گئی، لیکن ان کی باطنی تعلیم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کشفی تذکرہ کا بیان ہے کہ وہ دوران ازلیت میں شغل نوری کی مشق کرائی گئی۔ خواجگان چشت مرید کو حسب مراد بنانے کے لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے بھی کرواتے رہے، پھر اپنی توجہ سے اسے کامل بنا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرید عالم تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر مخدوم احمد پاک کلیری کو 3 سال ظاہری تعلیم دی، پھر گوشائے میں بٹھا کر صفات و ملکات کے جلووں سے آشنا کیا گیا۔ اسی طرح ذات و نفس پر عبور کروایا گیا۔ اتحاد و تجسس کے ذریعے انابت الہی کی اہلیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینہ کی زنگار اپنی قوت باطنی سے عقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہی دے دے۔ جب مرید میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص کائناتی زندگی کے مضمون کو اشاروں میں سمجھ لیا کرتا ہے اور گفت و شنید کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو روحانی تعلیم خاص طور پر اس پر دی گئی تو ان کی خلافت اور تبلیغ کا طرز دیگر خلفاء سے بھی مختلف ہونا چاہیے، اور یہی ان کی تعلیم و تبلیغ میں ندرت ہے۔ ان کی تعلیم چونکہ قلبی تھی لہذا عقل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور جب ظاہری عقل و منطق سے اسے سمجھا جائے تو
नतीजा नहीं निकला करता। उनके यहाँ महज तवज्जो व जज्ब से कामिल हो जाया करता है और कैफियत जज्ब में इख्तियार नहीं हुआ करता। एक गांव के बारे में कहा जाता था कि जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी, अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें कि जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करते हैं। मगर वहां पर कुछ मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के तमाम लोग काफिर थे। वो कुफार अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे क्योंकि इनमें हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था। हर एक के पास बेबहा पैसे थे, किसी को पैसों की कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक अकलौती बेटी थी जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। इस सरदार की बेटी बेपनाह मगरूर, जालिम, घमंडी थी। वहां पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान ही थे, तमाम काफिर एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला वहां पर कोई ना था। वहां पर उन्हें कोई देखने वाला न था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और वो जादू की वजह से वहां पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बेहद परेशान थे और वो लोगों को गुलाम बनाती और मजदूर बनाती थी। अगर इनमें कोई उसकी बात ना मानता तो उसको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। इस बस्ती में चूंकि इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई भी इनको बचाने वाला नहीं था। जब वो सरदार की बेटी के जुल्म हद से बढ़ गए तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, ऐ अल्लाह, हमारे चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हुई हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। ये सरदार की बेटी जिसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता और ना ही हमारे पास मालो दौलत है और ना ही हमारे पास जिस्मानी ताकत बची है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी यानी सरदार की बेटी को भी हरा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमाया और यूं इस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। इन काफरों का सरदार जंगल में सैर सपाटे करते हुए निकला था। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। इस जहरीले सांप ने बादशाह को डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार को यूं तड़पता हुआ देखा और सरदार की गैर हालत देखी तो एक कि जिसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है, तो वो फौरन उसे उठाकर घर ले आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। इस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो अपने आस पास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकालने में सारे नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले आए, उन अल्लाह पाक ने इस मकसद के तहत वहां भेजा था। इस अल्लाह के वली ने सरदार के घर पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, कौन हो, किससे मिलना है? इसने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। नौकर कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? तुम तो हमें अजनबी लगते हो, हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा है। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं इनके इलाज की गरज से यहाँ आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम होते थे। वो नौकर कहने लगे कि इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ तो उसके पास बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो तुम जैसे गरीब से भला क्यों इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सरदार की जान बच जाए फिर मुझे अंदर जाने दो। गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर जाकर इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए। सरदार की बेटी से कहा, एक गरीब आया है, कपड़ों से फकीर मालूम होता है,
لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں ٹل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے
مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی، اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی، اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ نسب سے واضح ہے کہ صابر سرکار رحمت اللہ علیہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آبا و اجداد ایک مدت سے بغداد شریف میں رہائش پذیر رہے، جو کہ علم ظاہری علم باطنی میں شعرۂ آفاق رکھتے تھے۔ حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پدر انور کا اسم گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام رحمت اللہ علیہ تھا، جو کہ نہایت خدا رسیدہ، عبادت گزار، فیاض اور متقی انسان تھے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی یوں ہیں۔ بغداد شریف میں بروز اتوار بتاریخ 11 ذی القعدہ 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے اکثر اوقات عالم جذب میں محو رہتے، جو کچھ زبان حال سے نکل جاتا بے عین حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ آپ کے والد ماجد بھی صاحب ولایت
وہ پارسا بزرگ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، اکثر اوقات میرے پدر انور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم کو اپنی گود میں لے لیتے تھے اور انتہائی شفقت و محبت سے بوسہ دیتے، جس سے عبد الرحیم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی اور بے اختیار اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا، اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ محبت سے فرماتے، اے میرے مستانے، میرے متوالے فرزند، تو وہ گود سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ آپ کو اوائل عمر میں ہی عبادت اور ریاضت کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عشق الہی نے دل میں گھر کر لیا۔ پوری پوری رات گریہ زاری میں بسر ہو جاتی اور ہر دن حالت روزہ میں گزرتا۔ جب آپ کی یہ حالت آپ کے والد ماجد نے دیکھی تو فوراً دست حق پر پرست بیعت فرما لیا اور باطنی تعلیم و تربیت سے نوازنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت جلد روحانیت کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے کاملین میں داخل ہو گئے۔ ایک روز شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاملین کی مجلس میں آپ کو دستار فضیلت و خلافت سے نوازا۔ بعد ازاں آپ سیلانی ریاضت میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ بالآخر آپ حالت فقر و مستی میں گھومتے پھرتے ہرات آ گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ محمد بن اسحاق سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی گھر لے گئے۔ گھر جا کر آپ نے تمام حالات واقعات سنائے، جن کو سن کر شیخ نے فرمایا، ہمیں عرصہ دراز سے آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ یہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم 18 ماہ کی مدت تک وہیں مقیم رہے اور حضرت شیخ محمد بن اسحاق کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت پاک سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ کی شخصیت میں اور بھی نکھار آتا چلا گیا۔ اس واقعہ کو خود شاہ عبد الرحیم اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، میں بتاریخ 5 ماہ ذی الحج 559 ہجری کو 4 شنبے کے روز ظہر کے وقت قصبہ ہرات میں داخل ہوا۔ ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مالک مکان نے میرا اور میرے آباء و اجداد کا اسم دریافت کیا۔ جب میں نے مختصر تعارف کروایا تو انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے مکان پر ٹھہرایا، خوب خدمت کی۔ بعد ازاں ایک خط بنام شیخ جمال الدین سلیمان جو حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں تحریر کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، عالی جاں، میری خوب خوش قسمتی سے شاہ عبد الرحیم خدا تعالیٰ نے بغیر کوشش و تلاش کے مجھے ملوا دیا ہے اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے غریب خانے پر ان کو ٹھہرایا ہے۔ اب جیسے حکم ہو بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ کئی یوم کے بعد حضرت محمد بن اسحاق نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج حضرت شیخ جمال الدین سلیمان صاحب کے فرزند فرید الدین گنج شکر کا واپسی خط موصول ہوا ہے، جس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مل جانے کی خوشخبری سن کر شیخ جمال الدین نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ بالآخر حضرت جمال الدین سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قصبہ کھوٹوال ضلع ملتان بلا کر اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی ہاجرہ کا عقد آپ سے کروا دیا۔ نکاح ہو جانے کے کچھ عرصہ تک آپ نے کھوٹوال میں قیام کیا اور حضرت شیخ جمال الدین کی خدمت اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں واپسی ہرات تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے 5 برس تک حیات رہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت صاحب کے وصال کے وقت مخدوم صابر پاک کی عمر مبارک 7 برس تھی، لیکن کثیر مورخین صابر پاک کی عمر 5 سال ہی تحریر کرتے ہیں، لہذا مذکورہ روایت کے مطابق شاہ عبد الرحیم کی عمر 52 برس بنتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ہاجرہ المعروف جمیلہ خاتون تھا، جو کہ شیخ جمال الدین صاحب کی بڑی صاحبزادی اور بابا فرید الدین گنج شکر کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ آپ انتہائی خدا رسیدہ، عابدہ، زاہدہ اور صابرہ خاتون تھی۔ جس گھر میں آپ نے جنم لیا ریاضت تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی مرکز تھا۔ وہاں آپ کے والد ماجد کی صورت میں عالم،
فاضل، شفیق اساتذہ کرام بھی ہمہ وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ محترمہ کا پاکیزہ نمونہ عمل بھی آپ کے سامنے تھا، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل کی۔ جہاں آپ کے پدر انور نے قرآن و حدیث تصوف کی تعلیم سے نوازا، وہاں آپ کی والدہ مائدہ نے گھریلو کام و کاج کا بھی علمی درس دیا۔ اگر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ ہمشیرہ بابا فرید الدین گنج شکر بن شیخ جمال الدین سلیمان جب بھی مخلوق خدا بے راروی، جھوٹ، فساد اور ہزارہ دوسرے شیطانی نفسانی امراض میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ہر تاریک دور میں اسلام کی ابدی روشنائی پھیلائی۔ یہ انعام یافتہ بندے تمام عمر اپنی ہر ادا سے اپنے مولا کی خبریں دیتے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آثار و واقعات سے ان کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کرکم کا تقاضا ہے جسے خداوند قدوس ہر آن پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمانا بلکہ ان کے ہمراہ چلنے والے کتوں کا بھی ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے شروع فرما دیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر گھر جمن لالیاں تے گھر گھر جمن کاں، کدی کدی کتے جمدے ہنس جنہاں دا ناں۔ لہذا حضور پاک صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے اہل ذکر حضرات نے بے شمار بشارتیں دی۔ اولیاء کرام نے آپ کی آمد کا کثرت سے ذکر فرمایا، جس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ دیگر اہل نظر احباب شامل ہیں، بلکہ صاحب حقیقت گلزار صابری کے مطابق تو حضور صابر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مقدس سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جہاں طوالت کے خدشہ سے چند پیشین گوئیاں رقم کی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف العالمین و کشف الغیوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی شب بتاریخ 11 ماہ رجب 140 ہجری کو میں تلاوت درود شریف وحبی میں مشروف تھا۔ تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، مجھ پر خلاف معمول نیند کا غلبہ ہوا۔ ہر چند چاہتا تھا کہ بقدر معمولی تلاوت کر لی جائے، لیکن کسی طرح بھی غلبہ نوم سے نجات نہ ملی۔ آخر کار لاچار ہو کر کیفیت باطن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت الہام باطن ہوا کہ درود شریف کی تلاوت معمور کر کے عالم رویہ کی طرف توجہ کروں، لہٰذا اس کیفیت میں عالم ملکوت سے انکشاف ہوا اور پھر فوراً عالم ملکوت سے عالم جبروت میں گزر ہوا، جس کا بیان زبان سے ناممکن ہے۔ وہاں ایک خوبصورت گلستان نظر آیا جس میں تمام ملائکہ صف بستہ ہیں، تمام ارواح، انبیاء، اولیاء موجود ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک جگہ تأمل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور فرمایا، سرکار دو عالم آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ مجھ کو اپنے ہمراہ جناب سرور کونین کی خدمت میں لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک موتی نما خیمہ استادہ ہے جس میں تخت تجمل پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 11 حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے
حاضر خدمت ہیں۔ مجھ کو دیکھ کر آن حضور نے فرمایا، اے فرزند، ٹھیک 3 یوم کے بعد تو بھی ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن آج تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ایک معائنہ، ایک مشاہدہ کروانا ہے۔ جو تم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے مکتوب میں قلم بند کر کے آنا ہے۔ تمہاری یہ تحریر عالم ناسوت میں سند رہے گی، لہٰذا میں یہ ارشاد سن کر آداب بجا لایا اور بیٹھنے کا قصد کیا کہ آن حضور نے مجھ کو اپنے سامنے والے تخت پر بیٹھنے کی عزت بخشی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا محفل چاروں طرف بیٹھی ہے اور ائمہ موجود ہیں۔ پہلی روح کا رنگ سرخ یاقوت کی مانند دمک رہا تھا۔ پہلی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ زبان پاک سے فرما کر اپنے دانے زانوں پر اور دوسری روح کو بائیں جانب بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس یوم ہم نے تمہاری شہادت ناموں پر مہریں ثبت کی تھی تو پریشانی امت کا خیال آیا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دونوں شہید بن کر اولاد میں سے 2 روحیں جمال اور جلال والی پیدا ہوں گی، جس کے باعث اسلام کو تا قیامت استحکام ہوگا۔ وہ دونوں روحیں یہی ہیں، پہلی روح کا اسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری کا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ یہ روح جو دائیں زانوں پر ہے، اس کا مقام فنا فی الرسول ہے اور یہ تمثیل مرتبہ نبوت کہلاتی ہے، اور نبوت کی شان رحم کرنا ہے۔ اس مرتبہ کا نام عالم دہر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم ہوگا۔ اس کو میرے بدن سے تعلق ہے، اس سے رشد عظیم ظہور پذیر ہوگا۔ یہ دوسری روح جو بائیں زانوں پر ہے، اس کا ظہور پہلی روح کے بعد ہوگا۔ اس کا اسم گرامی علی احمد رحمۃ اللہ علیہ صابر ہوگا۔ اس کو ولایت اتم کا مرتبہ حاصل ہوگا، جو ولایت میں جلالیت کی شان ہے۔ یہ منکر توحید و رسالت و اہل بغض و عناد کی تکذیب و تخریب کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان سے فرمایا، جب روز ازل خالق عالم نے ارواح کو 4 صفوں میں منقسم کیا تھا تو صف اول میں انبیاء کی ارواح کو، دوسری صف میں اولیاء کرام کی ارواح کو، تیسری صف میں تابعین اور چہارم میں عام الناس کو ارواح کو کھڑا کیا، پھر حکم سجدہ دیا۔ اس وقت علی احمد صابر کی روح نے اولیاء کرام کی صف سے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کوشش کی تو فوراً جبرائیل نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر اولیاء کرام کی صفوں میں پہنچا دیا۔ دوبارہ علی احمد صابر کی روح نے صف اولیاء سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کاوش کی، پھر حضرت جبرائیل نے ان کو انہی جگہ پر پہنچا دیا۔ تیسری دفعہ ایسا ہوا بعد ازاں مہر ولایت علی احمد صابر کے کندھے پر مرحمت ہوئی۔ واللہ اعلم۔ صابری سلسلہ کی تعلیمات۔ سلسلہ صابری اپنے دوسرے خلیفہ حضرت کبیر الاولیاء تک نقاب پوش رہا۔ جب سہروردیوں اور نظامیوں میں اختلاف ہوا تو تیسرے خلیفہ شیخ العالم حضرت احمد عبد الحق رولوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقاب الٹ دی اور صابری تعلیم کی اعلانیہ تبلیغ کی، اور یہی حضرت صابری سلسلہ کے مجدد ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید طرز تعلیم کے بہترین طریقہ سے اشاعت کی اور معقولات کی وجہ سے تصوف کی جو مخالفت کی جانی تھی اس کا دفیہ بڑے کمال سے کیا۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولہ کے رنگ دوسرے کمالات سے مزین ہیں کہ جلال اور جمال میں اعتدال پیدا کیا گیا، بلکہ یہ معنی ہے کہ امراء سے ربط و ضبط میں مبالغہ کیا اور تعلیم وحدت الوجود کو عام کیا، مگر ان کے خلفاء نے امراء سے تعلقات نہیں بڑھائے اور چشتیوں کی قدیمی روش اختیار کی۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرکزیت جاتی رہی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزیت کو جاری کرنا چاہا، مگر ان کے خلفاء نے اس کو پھر ختم کر دیا۔ حاجی امداد اللہ کے بعض خلفاء نے بعض مسائل میں اختلاف کیا، پھر اس کے متعلق انہوں نے جب حاجی صاحب سے استفسار کیا تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کے اختلافات کی مجھے خبر نہیں، آپ کی تحریریں میری نظر سے گزرتی ہیں،
اور نہ میں ان کے متعلق تفتیش کبھی کی ہے۔ جب فیصلہ ہفت مسئلہ لکھ کر بھیجا گیا تو حاجی صاحب نے اپنے خلیفہ محمد حسین اللہ آبادی سے دریافت کیا کہ خلفائے دیوبند نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جملہ سلاسل سے پیشتر بیرونی ہند سلسلہ کی اشاعت حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ محمد نبی امروہی نے کی اور سلسلہ صابری کو مقبول بنایا۔ اپنے قیام الہ آباد میں شہزادہ دارالشکوہ حضرت محب اللہ اللہ آبادی سے مستفید ہوا اور اس کا ذکر اس نے سفینہ الاولیاء میں بھی کیا ہے۔ عبد الرحیم فاطمی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرنے والے خلفاء حاجی امداد اللہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد راہ بریلوی کے خلیفہ تھے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کرنے والے خلفاء کا طرز عمل اسماعیلیہ ہے اور اسماعیلیہ سے جا کر ملتا ہے۔ صابری تعلیم و تربیت کی روح ان میں پائی ہی نہیں جاتی۔ رکی کے ریلوے اسٹیشن سے صابری درسگاہ تک تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے۔ سڑک نہر کے برابر چلتی ہے، راستہ خوشگوار ہے، منظر دل فریب ہے۔ آدھے راستے پر سولانی ندی ہے، ندی کا پل 50 فٹ بلند ہے، ندی کے نیچے پانی بہتا ہے، پل کے اوپر نہر کا چلنا انجینئر کا کمال ہے۔ نہر کے برابر سڑک اپنی بہار دکھاتی ہے، پل زیادہ چوڑا نہیں اس لیے راستہ ایک سمتی ہے۔ نہر کے سرے کے دوسری طرف دونوں جانب شیروں کے مہیب بت نصب ہیں۔ آگے بڑھ کر 4 فرلانگ سے بائیں طرف روضہ شریف کا گنبد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ روضہ 1033 ہجری میں تعمیر ہوا تھا۔ نہر اور سڑک کے بائیں جانب کے احاطہ خالی ہے، یہاں ٹانگیں لاریاں ہوتی ہیں۔ اس پل سے ایک سڑک مشرق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ تک جاتی ہے، اسی جانب کلیر کی آبادی ہے۔ یہی سڑک پل سے دوسری طرف مغرب میں حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اس درگاہ والی سڑک کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ سیدھی مغرب کی طرف جاتی ہے، دوسری شاخ جنوب کی طرف جاتی ہے۔ عرس کی ابتدا ربیع الاول شریف کی چاند رات سے ہو جایا کرتی ہے۔ بعد مغرب 5 درہ کے سامنے زائرین جمع ہو جاتے ہیں اور صاحب سجادہ کے سامنے شرقی دروازے سے کلیر میں ان کے مقام تک پہنچتے ہیں، وہاں قوالی کی جاتی ہے۔ جب زنان خانہ سے 2 خوان آتے ہیں، سجادہ صاحب ایک خوان کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور دوسرا ان کے فرزند اکبر کے سر کی زینت بنتا ہے۔ قوالی کے ساتھ یہ جلوس درگاہ تک جاتا ہے۔ راستے میں بعض بزرگان ان کی خوانوں کو باری باری اپنے سروں پر لے لیتے ہیں۔ روزہ میں داخل ہو کر رسم مہندی ادا کی جاتی ہے۔ فاتحہ کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل عرس 12ویں ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے۔ 11ویں 12ویں شب میں روشنی کی جاتی ہے، روزہ کو بقعہ نور بنا دیا جاتا ہے۔ مخدوم احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ پر ہر وقت رونق ہوا کرتی ہے۔ 14ویں کی رات کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کا گلابی اور پانی تبرک کے طور پر زائرین ساتھ لے جایا کرتے ہیں۔ 13ویں کو کل کے بعد اکثر صاحبان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں 14ویں تاریخ کی صبح کو کل میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کلیر میں اکثر زائرین عرس کی ابتدا سے کئی دن پہلے آ جایا کرتے ہیں اور بعد کل واپس جاتے ہیں۔ کچھ ہجوم 20 تاریخ تک بھی رہتا ہے۔ جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے، گویا چندن کے لیے ایک خوشنما اور وسیع شہر زمین سے ابل پڑا ہے۔ روضہ کے اندر مزار شریف حجرے میں ہے۔ حجرے کی دیواریں سنگ مرمر کی ہیں اور فرش میں سنگ موسیٰ اور مرمر کی آمیزش ہے۔ مزار کے چاروں طرف مرمرین کٹہرا ہے۔